نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد اور مظلوموں کا یہ سب، تو وہ بچے بھی جب ان واپس پکنک منا کے آتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ پڑھیے آرٹیکل، ہم صرف اپنے مطلب کی کہ کابینہ کیسے بنے گی یا سپریم کورٹ کی تشکیل کیسے ہوگی۔ ارے پڑھیے 7 آرٹیکل سے لے کے 119 تک آپ کے 56-57 آرٹیکل تو لکھے اسی بات پر گئے کہ خلاف ورزی نہیں، کہ نہیں الطاف حسین کو قومی سیاست کرنا چاہیے، اور اس نے اپنے تمام اس روش کو بدل کر، اپنی تمام اس عادتوں کو بدل کر قومی سیاست شروع کر دی۔ یہ کس بات کا الزام ہے؟ Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jad Karachi. یہاں پر کئی ججز ایسے ہیں جن سے ہمیں گھن آتی ہے کہ انہیں جج نہیں ہونا چاہیے، تو کیا غلط فیصلے وہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ان کو کیا سزا ملتی ہے؟ اسی لیے اگر کوئی ایسے غلط فیصلے کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پابندی کو قبول کرنا ایک قانون کے تحت تو شاید کوئی لیکن ذہن اور دماغ قبول نہیں کرتا، اور جس چیز کو ذہن اور دماغ قبول نہیں کرتا تو لاء کے مطابق ہوتا بھی نہیں۔ یہاں فیصلہ نہ لاء کے، میں نے آپ سے عرض کیا کہاں لکھا ہے کہ الطاف حسین کے حق میں نعرے لگانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ کوئی جلسہ کیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا؟ آپ پارٹی کے ہیڈ کو جو ہے وہ آپ نے اس پہ پابندی لگائی ہے، یا اس سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی کو آپ نے پابندی لگائی؟ حد ہے اور کمال ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر فارم ہاؤس جا کے سینڈ اسپٹ اور منوڑا پکنک پہ جا کے اگر کھیل کود میں کوئی ایسا نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد اور مظلوموں کا یہ سب، تو وہ بچے بھی جب ان واپس پکنک منا کے آتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں تو پھر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے، جنہیں فوج کی اس صورتحال میں لوگ کہا کرتے تھے کہ رمضان شوگر مل میں نواز شریف 400 راکے فلاں پل رہے ہیں، اس پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ پھر یہ اس صورت حال میں تو محمود اچکزئی بھی پابندی لگ جائے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک تنظیم کے سربراہ کو آپ جب یہ کرتے ہیں، اسی پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کیا کہتا ہے؟ یہ آپ آئین سے متصادم ہے۔ پڑھیے آرٹیکل، ہم صرف اپنے مطلب کی کہ کابینہ کیسے بنے گی یا سپریم کورٹ کی تشکیل کیسے ہوگی۔ ارے پڑھیے 7 آرٹیکل سے لے کے 119 تک آپ کے 56-57 آرٹیکل تو لکھے اسی بات پر گئے کہ خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ اسے نہیں پڑھتے ہیں اور نہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو جب آپ نہ تو آپ 19 پڑھیں، نہ آپ 25 پڑھیں، نہ 17 پڑھیں، نہ 4 سے لے کر 59 تک پڑھیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کی سب سے زیادہ توہین وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس آئین کو، اس قانون کو عوام پر عمل درآمد کرانے کے بجائے اپنی خواہش کے مطابق پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنی خواہش کے مطابق سیاسی پارٹیاں چلا رہے ہیں یا سیاسی جماعتیں چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب قابل جرم ہیں اور وہ سب مجرم ہیں۔ ہر ایک کو اپنا راستہ سیدھا لینا ہوگا۔ اگر ہر ایک نے اپنا راستہ درست نہیں لیا، آج کیا صورتحال ہے کہ بنگال جو ہم سے الگ ہوا، آج ہمارا ان کا 1 ٹکا ہمارے 2.5 روپے کے برابر ہے۔ پنجاب کے بنگال کے سیلاب رک گئے، ہمارے یہاں گاؤں دیہات بہہ رہے ہیں، تو کس کو شرم آنی چاہیے؟ اسی پاکستان کے حکمرانوں کو اور اسی پاکستان کے اداروں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت آئے گا اسی سیلاب کی طرح کہ آپ پاکستان کو بہ جانے دیں گے؟ پاکستان کو بہ جانے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں۔ پاکستان کو تباہی سے روکنے کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا احترام کیا جائے، اور پاکستان کے ہر شہری کے احترام کا مطلب یہ کہ اس کی زمین کے وڈیرا ہو، وہ جاگیردار ہو، بڑی زمینیں ہوں، اور کوئی آدمی سے متوسط طبقے کا لیڈر ہو تو سب کچھ بس آپ پہ چلتا ہے۔ الطاف حسین ایک متوسط طبقے کا لیڈر ہے، اس نے نمائندگی کر کے دکھائی ہے۔ میں یہ جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں، اور نہ مجھے خدا نخواستہ کوئی سیٹ لینی ہے یا ان سے کوئی فائدہ لینا ہے۔ ابھی فائدے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں ایک ایسے وقت پر اس پٹیشن کو قبول کر رہا ہوں جب بہت سے لوگ ان پٹیشن کو لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کسی پریشر کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر کبھی یہ بات آئے آپ دوبارہ بیٹھ جائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بات ہے اور کیا بات نہیں۔ اگر کوئی بات ہوگی بھی تو بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ قانون کہ ہمارے یہاں کے ادارے قانون سے متصادم نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ صرف حالات دیکھتے ہیں، صرف وہ خواہش کے مطابق کام کر جاتے ہیں۔ خواہش کے تحت سیاسی پارٹیوں یا اداروں کے یہ کام کرنا ملک کو کمزور کریں گے۔ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے گا، یہ ملک بھی چلے گا، یہ ملک ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ خالد بھائی یہ بتائیں کہ اگر الطاف حسین صاحب کی آواز کھلنے کی اجازت مل جاتی ہے، آپ کی کیس تو اپروول میں ہے، کیس ہائی کورٹ میں سنا جائے گا، اور اس کے بعد
پیش رفت ہوتی ہے. تو جو ابھی الطاف حسین کی سیاسی جماعت کے سیاسی ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے جگہ جگہ, جس میں کوئی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اسی نعرے, اسی سمبل, اسی پتنگ پہ چل رہا ہے, ان سب کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن الطاف حسین نے صرف اعلان کیا کہ وہ پارٹی کی قیادت دوبارہ ان کی کمان میں آ گئی, سب صفر ہوں گے. پھر وہ کیا دوبارہ سے معافی ناموں کے سلسلے شروع ہوں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے ضرور ہونے چاہیے, لیکن الطاف حسین کو شاید وقت اور حالات نے سکھا بہت کچھ دیا ہوگا. اچھا, مجھے یقین ہے کہ انہیں بہت کچھ حالات نے سکھایا ہوگا کہ کون ہے جو دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون ہے جو خون دینے والے مجنو ہیں. اب انہیں مجنو کی تلاش دوسرے انداز سے کرنی پڑے گی. اچھا, یہاں پہ خالد بھائی ایک اور بات میں آخر میں کرنا چاہوں گا کہ MQM متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجر قومی موومنٹ, جب مہاجروں کی بات کیا کرتے تھے تو ان پہ لسانیت کی چھاپ لگ جاتی تھی. پھر متحدہ کی بات کرنے لگے تو ان کو جو بڑی سیاسی اکائیاں تھیں جو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھیں, انہوں نے بارہا ریاستی آپریشن کر کے ملیا میٹ کیا, مٹانے کی کوشش کی گئی. آج MQM اپنے اصل وجود میں تو مسلم حیثیت میں تو نہیں رہی, کئی حصوں میں بٹ چکی. اس کے بعد میڈیا نے بڑا کمپین کی, میڈیا نے بڑا دکھا دیا, سمجھا دیا, اور MQM کے لوگوں نے آ کے چڑھ کے بتایا کہ الطاف حسین را کا غد ایجنٹ ہے, جس میں مصطفیٰ کمال صاحب سر فہرست ہیں. انہوں نے جو ہے ہاتھ میں حلف لے کے اور قرآن لے کے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کمال فلاں تھے, ڈھما تھے, غدار تھے, اور راہ سے پیسے لیتے تھے, ایجنسیوں سے پیسے لیتے تھے, اور پتہ نہیں انٹرنیشنل ایجنسیوں سے, اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل مافیا تھی, MI6, موساد اور راہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں کیا الزام ہیں, بس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کمال یہ بات کرتے ہیں تو یہ الزام تو الطاف حسین پہ اس وقت بھی لگتے تھے جب مصطفیٰ کمال میئر بھی نہیں تھے, بعد میں وہ میئر بنے, اس کا حصہ بنے. الطاف حسین نے لندن میں ان کو شاباشی دی اور بہت کہا کہ ویل ڈن مصطفیٰ, اور گلے ملے, اور ان سے زیادہ جذباتی ہو کر کوئی الطاف حسین کی حمایت بھی نہیں کرتا تھا. تو پہلے خود مصطفیٰ کمال یہ بات کہیں کہ میں بھی غداری کے زمرے میں آتا ہوں کہ میں نے کسی غدار کا ساتھ دیا تھا, خود کو پابند سلاسل کریں, خود کے اوپر مقدمہ امپوز کروائیں اور کہیں کہ میں اس غداری میں شریک تھا, تو پھر میں ان کی بات ماننے کو تیار ہوں. اور اس کے علاوہ اب ایک نئی سیاسی جماعت بن کر آ جائیں اور پھر آپ الزام لگائیں اس آدمی پر جس کی وجہ سے آپ بنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم بھی بہت سی باتیں غلط تھیں, الطاف حسین صاحب پہ تنقید کرتے تھے, ہم نے بہت تنقیدیں کی الطاف حسین صاحب پہ, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ میں الطاف حسین سے کوئی دشمنی رکھتا ہوں. وہ تو یہ کہتے رہے مصطفیٰ کمال صاحب کہ آپ الزام اختلاف کرتے ادھر آپ کی بوری پیک ہو جاتی ہے. یہ تو دیکھیے نا, یہ خود زعیم قادری کو ایک ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے تو کراچی آ کے دکھا, اور زعیم قادری نے کہا میں آؤں گا. اتفاق سے زعیم قادری مہاجر تھا جو لاہور بس گیا, اس کو مصطفیٰ کمال کی دھمکیاں دے رہا تھا, اس کو کیا کہیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے, میں بہت سی بات ایسی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ وردی میں ہوتے ہیں, وردی میں ہوتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ درست تھا یہ غلط, باہر نکلتے ہیں جیسے وہ امجد شعیب صاحب ہیں کیا تنقید کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے, تو میرے بھائی کیا پھر اگر اس وقت آپ یونیفارم میں رہ کر خاموش ہیں تو آپ جرم نہیں کرتے؟ کیا ہارون بریگیڈیئر ہارون نے 89 پر کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کریم آباد پر کہ جی ایس سندھ کا نقشہ, جناپور کا نقشہ برآمد ہوا, فلاں ہوا, علیحدگی کی اور بعد میں وہی بریگیڈیئر ہارون ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ ایسا کوئی چیز نہیں پیش ہوئی تھی. تو بھائی جس نے پیش کر کے جس نے آپ سے کہلوایا تھا, کیا وہ مجرم نہیں کہ ایک محب وطن آدمی کو آپ دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں غداری کی طرف, جناپور کی طرف, علیحدگی کی طرف؟ تو یہ تو اس کو کیا سزا ملی؟ اگر اس کو کوئی سزا ملے جس نے الزام لگایا تھا, پھر ان کو بھی سزا دو جو غلط کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مجھ سے کہا کہ اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیے الزام چاہے مصطفیٰ کمال لگائے, الزام چاہے عامر خان لگائے, الزام چاہے خالد مقبول لگائے یا کوئی اور آدمی لگائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور آپ نے کہا کہ مہاجر سیاست کرتے تھے, اپنی قوم کی سیاست کرنا, اپنی قوم کو جمع رکھنا, اپنی قوم کی آواز بننا,
یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ آپ دوسری قوم پر کوئی ظلم کریں. جب دوسری قوموں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں الطاف حسین کو قومی سیاست کرنا چاہیے اور اس نے اپنے تمام اس روش کو بدل کر, اپنی تمام ان عادتوں کو بدل کر قومی سیاست شروع کر دی, پھر کس بات کا الزام ہے؟ ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے اور اس کے چاہنے والے بلوچستان میں بھی ہیں, اور میں نے بتایا کہ جیسے نثار پنور خود ہے, اس کے چاہنے والے امریکہ میں موجود ہیں, اس کے چاہنے والے لندن میں بھی موجود ہیں, اس کے چاہنے والے دنیا کی ہر شہر کے اندر موجود ہیں. پھر بتائیے کہ اس کے چاہنے والوں کو آپ اس کے سیاسی سفر کو جاری رکھیں. اپنا سیاسی سفر جاری رکھتے رکھتے الطاف حسین کہیں ختم ہو جائے, اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن روک کر اور جبر کر کے آپ اگر اس کو روکیں گے یہ نامناسب ہے.